کم سے کم آپ سبحان اللہ بول دو، پیسہ چاہیے 10 روپیہ لے لو لیکن بول دو۔ انہی کے ابا جناب راہی بستوی نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ 2024 میں اگر پردھان منتری میں بنا تو سب سے پہلے 10 کی نوٹ بند کراؤں گا۔ ہاں یہ ملت ہے اس کا بڑا بھائی جو تھا صدام۔ اور پڑھ لو درود پاک اور سو جاؤ باوضو، پڑھ لو درود پاک اور سو جاؤ باوضو، ہم نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، تھی 55 کی عمر مگر کام دیکھئے، اگلی سے اپنے چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور کتنے سیٹھ ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے پیسے والے ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور امت نہ جائے کوئی جہنم میں اس لیے، دن ہو کی رات آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ۔ جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، اس رات میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ۔ ارے مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب آپ ہیں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ اب تو پگھلیں کہیں محبت سے سبحان اللہ، پورا مجمع پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بیدار ہو کر کے آپ جلسہ سنیں، بہت اچھا کلام بڑے بھائی جناب قمر نظامی صاحب قبلہ نے آپ سبھی حضرات کی سماعتوں تک پہنچایا، آپ سبھی حضرات محظوظ ہوئے۔ بین الاقوامی شہرت کی حامل درسگاہ مرکزی ادارہ دبستان علم و فن دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے لائق فائق قابل باصلاحیت استاذ مفتی علیمیہ مناظر اہل سنت استاذ کریم حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ سبھی حضرات کے سامنے حضرت علامہ خورشید الاسلام صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ جلسہ انشاءاللہ پورا آپ سن کر کے جائیں گے، ابھی نہیں بیٹھے، ابھی نہیں، حضرت تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد حضرت تشریف لانے والے، اور انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر پیر و مرشد صوفی نظام الدین علیہ رحمت الرضوان کے شہزادے حبیب العلماء حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی حضرت کلوئی بازار کے پاس بھونرا جوت کے پروگرام میں آپ سبھی حضرات تھے، کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ صدام راہی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ انہوں نے دعوت قبول کیا، لبیک کہا، اور آپ کی آبادی میں بہت جلدی آپ تشریف لے آئے، اور بہت جلد جیتے جاگتے مجمع میں آپ ان سے نبی کی نعت سننے جا رہے ہیں۔ لہٰذا پورا مجمع بیدار ہو کر کے ایک بہترین نعت خواہ کا جلسوں میں اناؤنسر لوگ مقرر شعراء کہتے ہیں، جن کو آج سے 40 45 50 سال پہلے راہی بستوی کی جوانی 18 20 سال والا انداز نبی کی نعت کے حوالے سے سننا ہو، صدام راہی کو سن لیں۔ وہی انداز، وہی حال، وہی حال، وہی اشعار، وہی جملے، اسی انداز میں نبی کی نعت پڑھنے والے نعت خواہ بھائی صدام راہی ہیں۔ ان کے والد صاحب ہمارے والد صاحب قبلہ کے دوستوں کرم فرماؤں میں سے جناب راہی بستوی صاحب کا ابھی آپریشن ہوا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تامہ عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہتے ہیں جی۔ بہت پرانے شاعر کا نام خدا قسم راہی بستوی ہے، اجمل بیکل وغیرہ کے دور کے شاعر ہیں، اور الحمدللہ 50 سال سے زائد ہو گئے منبر شریف سے انہیں نعت پڑھتے ہوئے۔ آج بھی آپ سنتے ہیں، کھڑے ہو گئے بس ایسے ہاتھ دیکھا اور شروع ہو گئے۔ اسی انداز میں ہمارے بڑے بھائی جناب صدام راہی صاحب آپ سے ملنے والے، آپ تیار ہیں؟ پورا مجمع بولے تیار ہیں؟ تھوڑا سا بول کر کے سنیں، تیار ہیں؟ بیدار ہیں؟ ہم سے بیکار ہیں؟ نہیں، اچھے ہیں تو اچھے ہیں تو اپنے اچھے ہونے کا ثبوت نعرے کی شکل میں دے دے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، پورا مجمع محبت سے جواب دے، نعرہ تکبیر، اور زور سے آواز بڑھا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلمانان رود نگر، مسلمانان قرب و جوار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ایک غیر مسلم شاعر ہے جس کا نام اشوک ساحل ہے، پیغمبر کی شان میں اس نے شاعری کیا، وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے، اجالا دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو، جہاں جہاں تک نعت رسول جاتی ہے۔ ایک مسلمان شاعری کرتا ہے، فقیر شہر ذرا سنبھل کے چل، امیر شہر کی حویلی پہ دھول جاتی ہے، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں تک نعت رسول جاتی ہے۔ نعت رسول پڑھنے کے لیے شہزادے شاعر اہل سنت جناب صدام راہی مائی زندگی یوں نہ تو برباد کر، پہلے اس دل میں یاد خدا آباد کر، ہے اگر کچھ بننے کی خواہش تجھے، پہلے اپنے نفس کو فولاد کر، اور بندہ ہے تو بندگی پہ قائم ہو جا، مخدوم نہ بن پہلے کسی کا خادم ہو جا، مومن ہے تو ڈھونڈ لے کوئی امن کی جائے، اجی مسلم ہے تو سر جھکا کے نادم ہو جا۔ حضرات اگر رسول اللہ زور سے کہیے یا رسول اللہ، شیروں کا شعر میں پڑھ رہا ہوں، کوئی مسلک پہ جب کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، بریلی کا ہمیشہ پہلے سجادہ نکلتا ہے، اور رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک، قلم سے مفتی اعظم کے جب فتویٰ نکلتا ہے، قلم سے مفتی اعظم کے جب فتویٰ نکلتا ہے، اور زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، فلک پر چاند جب تاج الشریعہ کا نکلتا ہے۔ حضرت کر رہا ہوں کہ نعت گوئی کے مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، چاند تارے میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، گھر کے دروازے پہ جبریل لگے بیٹھے ہیں، آج سرکار دو عالم میرے گھر آئے ہیں، نکلتے ہیں شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں، لعاب سرور عالم میں یہ اعجاز دیکھا ہے، علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں۔ اور صدام بھائی اپنے شعر میں بھی چلانے جا رہا ہوں، کچھوچھا سے چلے اجمیر پہنچے اور پھر بغداد، کچھوچھا سے چلے اجمیر پہنچے اور پھر بغداد، مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں، اور میرے غوث اعظم کا دربار عالی ہے، جو رہزن بن کے آتے ہیں ولی بن کر نکلتے ہیں، سرے محشر میری عشیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں۔ کم سے کم آپ سبحان اللہ بول دو، پیسہ چاہیے 10 روپیہ لے لو لیکن بول دو۔ انہی کے ابا جناب راہی بستوی نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ 2024 میں اگر پردھان منتری میں بنا تو سب سے پہلے 10 کی نوٹ بند کراؤں گا۔ ہاں یہ ملت حل، اس کا بڑا بھائی جو تھا صدام بھائی کی جیب میں چلا گیا۔ بہرحال آج آداب صحن چمن دیکھیے، گل کھلے رونق انجمن دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ثانی ہاشمی، علامہ خورشید الاسلام کچھوچوی جنہیں ہیں یہ ڈائس پہ جلوہ فگر دیکھیے، خانہ نہیں رکھتے۔ اب شعروں کا شعر میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے ایک نعت خواں اور شاعر اور بہترین آواز کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو بیمار ولی ہیں وہ دوا خانہ نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے لیکن شفا خانہ نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے خاندان والے اگر چپ گئے تو خدا قسم مجمع مر جائے گا، سو جائے گا۔ اس لیے میں بہت بڑا شعر یہ سمجھیں گے اور دوسرا شعر آپ سمجھیں گے، پہلے ان کی توجہ کا طالب ہوں۔ میں اسٹیج پر ڈھیر مڑ کے دیکھنے کی داد لینے کی میری عادت، یہ بھی وراثت میں مجھ کو نہیں ملا ہے، بس بولتے چلا کیا۔ جو بیمار ولی ہیں وہ دوا خانہ نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے لیکن شفا خانہ نہیں رکھتے۔ خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو، وہ اپنی چونچ میں کل کے لیے دانا نہیں رکھتے۔ حضرات اچھا بیان آپ نے غوث اعظم کے حوالے سے حضرت مولانا اسرار احمد صاحب اللہ سے سماعت کیا۔ بلا تاخیر آپ سبھی حضرات کے سامنے میں بانسی کی اس مشہور و معروف آواز کو پیش کروں، مگر اس سے پہلے خوشخبری سن لیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے مدرسے میں خطیب شیریں زبان، صاحب طرز و بیان، نائب ہاشمی حضرت علامہ و مولانا خورشید الاسلام صاحب اللہ و استاذ دارالعلوم اہل سنت اشاعت الاسلام پرتاول ضلع مہاراج گنج کی آمد ہو چکی ہے۔ اب بلا تاخیر آپ سبھی حضرات کے پاکیزہ دسترخوان تک میں
سماعتوں کی دسترخوان تک اس نعت خواں کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی نعتیں اور جن کے باپ کی تقریریں یہ پورا علاقہ بانسی رودھولی پورا بیلٹ کہہ لیجئے آج سے نہیں کئی سالوں سے جنہیں بڑی محبت سے سنا جا رہا ہے۔ آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے کس نعت خواں کا نام اعلان ہونے جا رہا ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس نعت خواں کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے، نعت پڑھنے